ہماری کائنات اور اس کا ابتدائی سفر بے پناہ معجزات سے بھرا پڑا ہے۔ اس کا حجم بے شک اتنا بڑا ہے کہ یہ بڑی بڑی گیلیکسیوں کو کھا جائے اور اس میں چھوٹے ذرات اور پارٹیکل کے بارے میں بھی لا حاصل معلومات ہے۔ یقیناً کائنات ایک لامتناہی امکانات اور پراسرار جگہ کی مالک ہے جو اپنے دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ کائنات کے سب سے ناقابل یقین پہلوؤں میں سے ایک پہلو اس کا پیمانہ ہے۔ ذرا سوچے، ستاروں، کہکشاؤں اور یہاں تک کہ بلیک ہول سے گزرتے ہوئے اگر آپ کائنات کی عمر کا تخمینہ لگائیں تو یہ تقریباً 13.8 ارب نوری سال کے لگ بھگ لگایا جاتا ہے، جو کہ زمین کی عمر سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ تقریباً 4.5 ارب نوری سال ہے۔ لیکن کائنات صرف وسیع نہیں ہے، یہ پیچیدہ بھی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، جیسے کہ کہکشائیں، ستارے، سیارے، جو کشش ثقل یعنی گریوٹی کی طاقت کے ساتھ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کہکشاؤں کے اندر اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، جن میں سے کچھ اپنے سیاری نظام یعنی کہ آربٹ کے اندر گھوم رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا اپنا نظام شمسی سورج اور 8 سیاروں کے ساتھ متعدد چاند، سیارچوں اور دمدار ستاروں پر مشتمل ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے پھر بھی کائنات صرف نظر آنے والے مادے سے نہیں بنی۔ سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ ڈارک میٹر نامی ایک پراسرار میٹر بھی موجود ہے جو کائنات کی توانائی کا تقریباً 27% بنتا ہے۔ یعنی کہ 27% وہ میٹر ہے جسے ڈارک میٹر کہا جاتا ہے، جو عام آنکھ سے یا دوربین سے نظر نہیں آتی چیز موجود ہے، اسے ڈارک انرجی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک پراسرار مادہ ہے جس سے کائنات کا پھیلاؤ ایک نہ رکنے والے سلسلے کے ذریعے پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اس بات سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں کائنات میں اربوں کھربوں ستارے نظر آتے ہیں، یہ ٹوٹل کائنات کا صرف 7 یا 8% ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نظر نہیں آتا، بس صرف محسوس یا ایکسپیریمنٹ کے ذریعے فیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کائنات کے معجزے یہاں پر نہیں رکتے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے آسمان پر نگاہ ڈالی ہے اور آسمانی اشیاء کی خوبصورتی پر حیرت کا اظہار کیا ہے؟ بظاہر یہ ٹھہرا ہوا کالا آسمان اپنے اندر بہت سے پراسرار فینومینا کو چھپائے بیٹھا ہے، جیسا کہ نیبولا، سپر نووا، بلیک ہول، وائٹ ہول، ورم ہولز۔ کائنات کی عجائب ان گنت ہے اور یہ صرف چھوٹی سی جھلک کائنات کے بے شمار پراسرار چیزوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال زمین پر آبزرو کیے جانے والے ایک چھوٹے سے بہت ہی معمولی سے فینومینا سے کی جا سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اورورا کا نام سنا ہے یا ناردرن لائٹس کا؟ یہ چمکدار سا ڈسپلے زمین کے مقناطیسی میدان یعنی کہ میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ سولر پارٹیکل کے ملاپ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ کائنات کو پراسرار اور اس کی خوبصورتی کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ کائنات فنڈامنٹلی 2 ہی چیزوں سے بنی ہے، یا تو میٹر یا انرجی، جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہاں بات ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی نہیں ہو رہی۔ صرف ایک لمحے کو سوچیں، یہ جو ارب اور کھرب ستارے، کہکشائیں اور بلیک ہولز ہماری کائنات میں موجود ہیں، یہ صرف مشکل سے 8 یا 9% مادہ یا انرجی جو اس کائنات میں موجود ہے اس کی تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں، اور 90% سے اوپر ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جو اس کائنات میں موجود ہے اس کا اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری معلومات کائنات کے حوالے سے سمندر میں ایک چائے کے پیالی کے برابر پانی کے ہے، جو شاید ہمیں تو بہت لگتی ہے، بٹ اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اس کائنات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ مختلف فزکس کے لاز، مادہ اور انرجی کے بارے میں مزید جانکاری، اور تو اور ایسے سیارے جہاں ارتھ جیسے حالات اور واقعات ہوں اور جن پر انسان کی آبادی ہو سکے۔ لیکن جو سب سے بڑا سوال انسان کے ذہن میں فطری طور پر آتا ہے وہ اس کائنات کے تخلیق کار کا ہے۔ یقیناً اگر ہم کائنات کے تمام راز جان لیں تو ہم اس تک پہنچ جائیں، لیکن بحیثیت انسان کیا ہم یہ جاننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔